سطح پر لے جائیں. واقعی ایسا ہی ہے. کیوں ڈرتے ہو سونے؟ صدر صاحب والے پاس لے جاؤ، ایسے کرو. واقعی ایسا ہی ہے. اور یہ بات تو یہیں ثابت ہوگی کہ جھوٹ ہے یہ بات. کیا پیسے کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ تو پھر آپ غلط کہتے ہیں. پیسے میں عزت نہیں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت اللہ کے اختیار میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. پیسے کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے. جو لوگ پیسے دے کے کسی کی عزت کریں، سمجھ لو کہ اس کو عزت والے کی پہچان نہیں ہے. ایک بات تو بتائیں، میرے نبی کی عظمت دیکھو، میرے نبی کی شان دیکھو. خدا کی قسم، ایک ٹائم میں گھر میں کھانا پکتا ہے، 3 ٹائم گھر میں کھانا نہیں پکتا، کئی دن گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا. بتاؤ تو صحیح، عزت کہتے ہیں کس کو ہے یار؟ ایک بات تو بتائیں، بلال حبشی، چپٹی ناک، کالا رنگ، موٹے ہونٹ، چھوٹا قد، کالا سر، اور دنیا کے سارے عاشقوں کے امام، دنیا کے سارے عاشقوں کے، جنہوں نے سچا عشق میرے نبی سے کیا ہے، ان سارے عاشقوں کے امام. عزت اللہ کے اختیار میں ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، رب اس کو عزت بھی دے گا، رزق بھی دے گا. اور اگلی بات بھی یاد رکھیں، جو اللہ کی راہ میں چلنے والے ہیں، جو ان پہ خرچ کرے گا، خدا کی قسم رب اس کو عزت بھی دے گا، رزق بھی دے گا. ایک بات تو بتائیں ذرا، اللہ پاک کا کوئی اسپیشلی اکاؤنٹ ہے جس میں جا کے ڈالتے ہیں پیسے؟ کوئی خاص قسم کا؟ کس کو دیتے ہیں؟ اور جو دین کا کام کرتا ہے اسی کو دیتے ہیں نا میرے بھائی. مسجد بنا دیتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، کنواں کھدواتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، کسی بندے کو ہی دیتے ہیں نا میرے بھائی. میرے بھائی یہ بات یاد رکھو، رب نے جس کی جہاں جہاں ڈیوٹی لگائی ہے وہاں کرنا پڑے گا. ان ساری تقریر کے بعد مداریوں والا کام نہیں مجھے آتا کہ جی مسجد بن رہی ہے ادھر دے جو. نہیں، بات سنانے کا مقصد فقط یہ ہے کہ جس جگہ رہتے ہو، جس محلے رہتے ہو، جس علاقے میں رہتے ہو، وہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، رب تجھے بے پناہ عطا کرے گا. ایک بات تو بتائیں، دولت پہ کون بیٹھتا ہے؟ آپ تو نہیں کہیں گے نا بری بات ہے نا، کیونکہ اپنی ذات پہ بات آ جائے گی. آپ کو نہیں کہہ رہا اوورآل بات کرنا ہے. اور دولت پہ سانپ بیٹھتا ہے. ایک بات پلے باندھنے، سانپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. نہ درویش کا ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ سانپ کا ٹھکانہ ہوتا ہے. لیکن فرق کتنا ہے کہ درویش سے پیار کرنے والا دین دنیا قبر حشر بن گئی اس کی، اور سانپ کے قریب بیٹھنے والا زندگی بھی گئی اور آخرت بھی گئی. درویش کو کھلانے والا اللہ کے قریب ہو گیا، سانپ کو پلانے والا دنیا سے بھی دور ہو گیا. تو سوال یہ ہے، فی زمانے میں آج لوگ طرح طرح کے معاملات میں الجھ گئے. جھوٹ بول کر رزق کمانا، غلط بیانی کر کے اپنی عزتیں بنانا، پیسہ جمع کرنا اور خرچ اللہ کی راہ میں نہ کرنا. ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے، دروازے پر دستخط دینے والا، دروازہ کھٹکھٹانے والا ایک روٹی کے لقمے کو ترستا ہے. اللہ اکبر. ایک گرم شال کو ترستا ہے کہ گرم شال مجھے مل جائے. ایک گرم سویٹر کو ترستا ہے. دروازے پر دستخط دینے والا اور اندر بیٹھنے والا اتنا مال و دولت اس کے پاس ہے، اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ میرے دروازے پر کوئی سویٹر پہننے والا بھی کھڑا ہے. وہ دولت کے نشے میں اتنا اندھا ہے کہ اس کو تصور بھی نہیں ہے کہ میں نے بھی کسی کو دینا. باہر کھڑے ہونے والے کو ایک روٹی کے لقمے کو ترستا ہے، ایک لقمے کو. اندر بیٹھنے والے کو حساب ہی نہیں ہے کہ رزق کتنا ہے. فرق کیا ہے؟ وہ دروازے کے اندر ہے، وہ دروازے کے
باہر ہے، اس رب کریم کی شان تو دیکھیں، اس خالق نے اس کو اندر بٹھا دیا، اس کو باہر بٹھا دیا۔ اگر وہ چاہے، خدا کی قسم اللہ پیدا کرنے والے کی، اگر وہ رب چاہے اس کی ساری نسل کو باہر بٹھا دے، اس کی ساری نسل کو اندر بٹھا دے۔ آج ہمیں احساس ہونا چاہیے، آپ تو اللہ والوں کے ماننے والے ہیں نا، قرآن اعلان کر رہا ہے، اعلان یہ ہو رہا ہے اور دوسرے نمبر پر اعلان کیا جا رہا ہے نا، یہاں تو ہونا کہ اعلان نہیں ہے، اعلان ہے جو صحیح نماز ادا کرتے ہیں اور میرے دیے ہوئے میں سے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، سچے مومن وہ ہیں، پکے مومن وہ ہیں۔ اور انعام کیا ہے؟ خالق فرماتا ہے نماز پڑھنے والے، میری راہ میں خرچ کرنے والے، میری بارگاہ کے اندر انعام یہ ہے، سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ میں نے ان کے گناہوں کی بخشش فرما ڈالی۔ اور ذرا غریبوں کے بادشاہ، غریبوں کے امام، میرے نبی کے بعد، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان پڑھ رہا تھا، زندگی کا نظام۔ آپ کے کپڑوں کو 72 یا 73 پیوند لگے ہوتے تھے۔ اللہ قربان جائیں خدا کی قسم ان کی سادگی پر۔ آج کا کہ حکمرانی سیکھنی ہے تو میرے عمر سے سیکھ، تجھے بتائے حکمرانی کیا ہے۔ آج اسمبلی میں بیٹھ کے نبی کی شان میں گستاخی سننے والا وہ بھی ایسے ہی گستاخ ہے جیسے کرنے والا گستاخ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت تو دیکھتے ہو، حکمرانی کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر قانون چلتا ہے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا۔ ہٹلر نے یہ بات کہی تھی، اپنی کتاب میں لکھی ہے، اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا عالم اسلام ہوتی۔ اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل جایا کرتا تھا، آپ کے اپنے کپڑوں پر 70 پیوند ہوا کرتے تھے۔ آج ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے ہم بھی اپنے گھروں کے حکمران ہیں، اپنے خاندان کے حکمران ہیں۔ آج ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے حضرت عمر کیسے زندگی گزارا کرتے تھے، اور وہ عمر جن کو میرے نبی سے اتنا پیار تھا کہ جب بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے صرف میرے نبی کا چہرہ دیکھتے رہا کرتے تھے۔ اور پھر پتھر کو فرمایا، پتھر کو اے حجر اسود تیری کوئی اوقات نہیں، تو فقط ایک پتھر ہے، میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میرے نبی کے لبوں نے تجھے چوما ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت عمر کیا کیا کرتے تھے، حضرت امام حسین کیا کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، اہل بیت کیا کیا کرتے تھے، حضرت عمر بن خطاب کیا کرتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے۔ سوچو تو صحیح، کبھی زندگی میں انہوں نے جب سے مسلمانیت کے دائرے میں ہے کبھی نماز قضا کی؟ اور آج ہمیں اپنا خیال اور حساب کرنا چاہیے، کیا ہم بھی نمازوں کو پڑھتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی زندگی میں محتاج نہیں رہتا۔ اللہ کی راہ میں دینے والا رب اس کو ساری زندگی اس کی نسل کو بھی مانگنے والوں سے پاک کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا نا، پچھلے جمعے بھی میرا موضوع گفتگو کچھ ایسا ہی تھا، اس جمعے بھی ایسی آیت کو اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں میرے بھائی کہ سوچنے والی بات ہے۔ اس رب نے ہمیں دیا ہے، وہی اعلان کرتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کر، میری راہ میں خرچ کر، اس خرچے کے بدلے تجھے دوں گا کیا؟ میں تجھے عزت دوں گا جس کی تجھے ضرورت ہے، تجھے پیسہ دوں گا جس کی تجھے ضرورت ہے، اپنی بارگاہ میں تجھے مقبول کروں گا جس کی تجھے ضرورت ہے۔